اے سید جلال کے خورشید پر جلال، قربان جائیے تیرے جہ و جلال کے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا عکس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی وجہ سے، ان کی روشنی کی وجہ سے، یعنی ان کے نور کا ایک حصہ ہے یہ. ان کی وجہ سے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی عاشق نہاد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ، ان کی حیثیت عوام میں بڑھی ہوئی ہے. شاعر کا کہنے کا یہ مقصد ہے. یہاں پہ گردوں میں پست ہو کے ہوا خوب من پہ، رتبے کو دیکھ کر تیرے اوج کمال. اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ کتنی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ قصیدہ میں تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں، بہت تعریف کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے. گردوں بھی پست ہو کے ہوا خوب منفعل، گردوں آسمان بھی پست ہو گیا، نیچے جھک گیا. آسمان جو جھکا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ آسمان جھکا ہوا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے شاعر، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گردوں ہم کو جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے، نیچے آتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اصل میں وہ منفعل ہے، یعنی وہ شرمندہ ہے. کیوں شرمندہ ہو رہا؟ کہ آسمان اونچا ہے، اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، لیکن ایک کنارے پہ ہم نظر دوڑائیں گے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ نیچے جھک رہا ہے. تو یہ جھکنے کو کہہ رہا ہے شاعر یہاں پر. یہ جو جھک گیا ہے آسمان، یہ اپنی شرمندگی کی وجہ سے. وہ شرمندگی کی وجہ کیا ہے؟ عاشق نہاد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ، ان کی حیثیت، ان کی ترقی، اوج کمال، ان کے کمال کی اپج، ان کے کمال کا اوج عروج، اس کو دیکھ کر یہ آسمان بھی پست ہو گیا، آسمان بھی جھک گیا ہے شرمندگی سے. انجم جنہیں سمجھتے ہیں لوگ اپنے ذہن میں، خطرے جبھی پہ ہیں عرق انفعال کے. انجم جسے سمجھتے، ستارے، آسمانوں میں جو ستارے جس کو لوگ سمجھتے ہیں اپنے حوصلے سے، اپنے دام سے، وہ اصل میں خطرے ہیں. آسمان پر جو ستارے نظر آتے ہیں وہ ستارے اصل میں خطرے ہیں جبین پر. آسمان کو یہاں پر استعارہ کر رہا ہے، جبین کہہ رہا ہے، پیشانی. خطرے جبین پہ ہے عرق انفعال کے، پسینہ، شرمندگی کے پسینے کے خطرے ہیں. جو شرمندہ ہوا ہے آسمان رتبے کو دیکھ کر عاشق نہاد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ خطرے ہی آسمان پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انجم ہیں، وہ ستارے ہیں. اصل میں حقیقت میں وہ آسمان کی شرمندہ ہونے کے، عاشق نہاد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے رتبے کو دیکھ کر جو شرمندہ ہو رہا ہے آسمان، جو پست ہو رہا ہے، اس کے وہ خطرے ہیں، اس کے پسینے کے خطرے ہیں، جس کو ہم انجم سمجھ رہے ہیں. دیکھا جو تیرے فیض کو جاری تو رہ گیا. فیض یعنی ان کی کرامتیں. دیکھا جو تیرے فیض کو، فائدہ پہنچانا، ساری عوام کو جو فائدہ پہنچا رہے ہیں. دیکھا جو تیرے فیض کو جاری فیض سب کو مل رہا ہے. دیکھا تو رہ گیا. کون رہ گیا؟ دریا بھی منہ بھنور کے گرے ماہ میں ڈال کے. وہ بھی شرمندہ ہو گیا دریا فیض کو دیکھ کر. کہ دریا کیا ہے؟ دریا کا فیض بہت بڑا ہوتا ہے. دریا کہاں سے کہاں تک لوگوں کو فائدہ پہنچانے ہوئے جاتی ہے. تو وہ بھی شرمندہ ہو رہی کہ میرا تو فیض بہت کم ہے عاشق نہاد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بنسبت. اور پھر وہ شرمندہ ہو کے اپنے منہ کو بھنور میں ڈال رہی. جو بھنور ہوتا ہے، پہلے دریا میں جو ایک خلا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اطراف میں پانی گھومتے ہوئے رہتا ہے، اسے بھنور کہتے ہیں. پھر بیچ میں جو بھی شے آ جائے اس میں ڈوب جاتی ہے، اسی کے اندر نیچے اوپر ہوتی ہوئی چلے جاتی ہے. انسان بھی اگر بھنور میں آ جائے تو بچنا محال ہوتا ہے، کتنا بھی اچھا تیراک رہو. تو یہ جو بھنور پیدا ہو رہا ہے دریا میں، وہ دریا کی شرمندگی ہے، وہ دریا کی شرم ہے. وہ دریا شرما رہی ہے اس کے فیض کو دیکھ کر، عاشق نہاد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو دیکھ کر، اور وہ بھنور پیدا ہو رہا ہے. اور آگے بڑھیں گے. آخری اس کا، جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، جامع جہاں نما ہے برابر صفال کے. جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، جامع جہاں نما ہے برابر صفال کے. ہے گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال، روشن سوا جمال سے خطب شمال کے. سنتے ہیں جان نثاروں سے جب تیرا ذکر خیر، گویا اذان سنتے ہیں منہ سے بلال کے. سر قدم ہے شوق تیرے طالب جمال، مشتاق روزہ دار کھڑے ہیں ہلال کے. بیتاب اس قدر ہیں تیرے اشتیاق مند، جیسے طیور تازہ گرفتار جال کے.
شاہ یہ تیرا ذوق ہے امیدوار لطف، ہو حال پر نگاہ اس عاشق تئے حال کے، تا جند اس کا کوكب طالع پہ طلوع، آ جائے گھر میں اوج کے گھر سے وبال کے، کر دے تو پاس نام سے اس نام سے اپنے سے نہال، جو ہوں چاہے دل گرفتہ ہے باعث ملال کے، دنیا میں ساتھ چین کے ہو زندگی بسر، ایمان اس کے ساتھ ہو وقت انتقال کے، اور اٹھے صبح حشر شفق دار سرخرو، یہ رنگ دوستی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے۔ یہاں پر ختم ہو رہا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کر لیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور جو دیکھے تیرے ظرف کو اس کی نگاہ میں، تیری حیثیت کو تیرے رتبے کو اگر کوئی دیکھے اس کی نظر میں، یعنی اشرف نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ظرف کو جس نے دیکھا اس کی نظر میں جامع جہاں نما ہے برابر صفال کے، جامع جہاں نما ہے برابر صفال کے، صفال مٹی کا پیالہ، جامع جہاں نما ایک پیالہ تھا، ایک بادشاہ گزرا جس کا نام شاید جمشید ہے، تو وہ بادشاہ کے پاس ایک پیالہ تھا، یعنی کٹورا تھا، اس میں وہ دنیا میں کیا واقعات رونما ہو رہے اس میں دیکھتا تھا، اس کا نام ہے جامع جہانما۔ وہ جام پیالہ، جہانما جہان کو دنیا کو دیکھنے والا پیالہ، مگر جب اگر کوئی دیکھتا ہے عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت، ان کا رتبہ، تو اس کی نگاہ میں یہ جامع جہانما بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ صرف ایک مٹی کا پیالے کی طرح ہے، جامع جہانما۔ اور یہاں پر چونکہ یہ ایسے اگر استعمال کیا جائے، ایسے الفاظ آ جائیں جس کو سمجھنے کے لیے کسی ایک واقعے کی طرف اشارہ ملے تو اس کو تلوی کہا جاتا ہے، تو جامع جہانما ہے برابر صفال کے، جامع جہانما بھی اس کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، صرف ایک مٹی کے کٹورے کی طرح، حالانکہ بہت اہمیت ہے وہ، اس لیے کہ وہ بادشاہ جو جمشید ہوا کرتا تھا وہ جامع جہانما میں، اس میں دنیا میں کیا واقعات رونما ہے آپ دیکھے ہوں گے بعض سیریلس میں یا پھر آپ کسی اور چیز میں، شاید کہ وہ کچھ فلموں میں یا کسی اور میں، کہ جو بھی کیا کہتے ہیں جادوگرنیاں ہوتی ہیں یا جادوگر ہوتے ہیں، وہ اس میں دیکھتے کٹورے میں دیکھتے بتاتے ہیں کہ وہاں کیا رونما ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو اس طرح بادشاہ کے پاس بھی جام ہوا کرتا تھا، جو دنیا میں کیا ہو رہا تھا وہ اپنے جام میں دیکھا کرتا تھا، تو اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ بڑی اہمیت کے حامل وہ جام ہے، مگر یہاں پر جو عاشق نہال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ظرف کو جانتا ہے، ان کی حیثیت ان کے رتبے کو جانتا ہے، اس کی نظر میں اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف ایک مٹی کے پیالے کے برابر بھی نہیں۔ تو سمجھ لے ہوں گے آپ بچوں، یہاں پر بہت گہرائی سے پڑھنا ہے آپ کو اس کو۔ ہے گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال، یہاں پہ بعض اوقات شاعر بہت ہی آگے بھی بڑھ جا رہا، تو ہم کو تھوڑا سا احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم تعریف کرنے میں خدائے برتر سے بھی آگے نکال دیں۔ ہے گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال، روشن سوا جمال سے خود بے شمال کے، ہے گرچہ تو جنوب میں، پہلے بتا دیا تھا میں کہ یہ بزرگ شخصیت جنوب کی رہنے والی، یعنی حیدرآباد کی رہنے والی، حیدرآباد ریاست کی رہنے والی شخصیت ہے گرچہ تو جنوب میں، حیدرآباد ریاست میں اس میں کرناٹک کا علاقہ بھی آتا ہے، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جنوب کا علاقہ ہے، جو 5 ریاستیں یا 6 ریاستیں جب ہو گئی ہیں، ابھی تلنگانہ بڑھ گیا ہے اس میں، جیسا کرناٹک، مہاراشٹرا، کیرلا، تامل ناڈو، آندھرا پردیش، یہ جنوبی ہندوستان کی ریاستیں کہلاتی ہیں، اسے جنوب کہا جاتا ہے کیونکہ سطح مرتفع دکن میں واقع ہے، اسی لیے اسے دکن بھی کہا جاتا ہے، تو یہ دکن کے معنی ہے جنوب، تو حالانکہ جنوب کے ہے یہ بزرگ، تو گرچہ تو جنوب میں لیکن تیرا جمال، اب یہاں پر بھی پھر استعارہ کر رکھا ہے، جمال حسن، یعنی حسن سے مراد ان کے ظاہری حسن نہیں بلکہ ان کا باطنی حسن، مطلب یہ کہ ان کی کرامتیں، تیرا جمال روشن سوا جمال سے خود بے شمال کے، پورا روشن، پورا ہندوستان روشن ہے آپ کے جمال سے، یعنی مطلب آپ کے حسن سے، مراد یہ کہ حسن کے مجازی معنی نہیں لیے، حقیقی معنی نہیں لیے جائیں گے، اس کے مجازی معنی لیے جائیں گے۔ یہاں پہ استعاراتی ترکیب کا استعمال کر رہا ہے شاعر کہ شمال تک بھی تمہاری کرامتوں کا
चर्चा है और सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं। सुनते हैं जान निसारों से जब तेरा जिक्र खैर, जान कुर्बान करने वालों से जब भी तुम्हारा जिक्र खैर, यानी खैर का जिक्र जब भी तुम्हारे चाहने वालों से, तुम पर जान निछावर करने वालों से, यानी आशिक़ नेहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर जान निछावर करने वालों से या आशिक़ नेहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदाइन से जब भी जिक्र खैर उनसे सुनते हैं तो क्या, फिर यहाँ पर तशबीह दे रहा, गोया अजान सुनते हैं मुँह से बिलाल, इससे महसूस होता है जैसा कि हम अजान सुन रहे हैं बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से, उनके मुंह से, ऐसे महसूस होता है जब आशिक़ नेहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले उनके जान निसार आशिक़ नेहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते हैं। सरता कदम शौक़ तेरे तालिबे जमाल, फिर यहाँ जमाल लफ्ज़ आ रहा, पूरे का पूरा ये जमाल जो भी है इख्तियारा है। सरता कदम है शौक़ तेरे तालिबे जमाल, तुम्हारे जमाल के, तुम्हारे हुस्न के, वो मतलब नहीं है यहाँ पर, तुम्हारी करामतों के, तुम्हारे फयूज़ व बरक़ात के जो लोग इश्तियाक़मंद हैं, आरज़ूमंद हैं, सरता कदम ऊपर से नीचे तक आरज़ू रखते हैं आपकी फैज़ की, आपके साथ की, मुश्ताक़ रोज़ेदार खड़े हैं बिलाल, खड़े हैं हिलाल के। अब इस मिसरे में क्या कहा है कि मुश्ताक़ रोज़ेदार किस तरह से खड़े होते हैं, आरज़ूमंद, क्या हिलाल की तरफ। जो रोज़ेदार हैं वो लोग इंतज़ार में रहते हैं कि चाँद कब नज़र आएगा, कब हमारे रोज़े छूटेंगे, या फिर अगर पहले रोज़ा रहना चाहते हैं, रहने के ख्वाहिशमंद है, तो उस वक्त भी चाँद का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान का चाँद कब आएगा आसमान पर और कब हम रोज़ा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर तशबीह इस्तेमाल करते हुए कह रहा है कि जो लोग सरतपा ऊपर से नीचे तक आशिक़ नेहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहने या फिर उनके फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़िद होने का शौक़ रखते हैं या उस आरज़ू रखते हैं, वो ऐसे हैं जिस तरह से कि रमज़ान के रोज़ेदार चाँद के इंतज़ार में खड़े होते हैं। बेताब इस कदर हैं तेरे इश्तियाक़मंद, अर्ज़मंद, बेताब इस कदर है तेरे इश्तियाक़मंद, जैसे तुयूर ताज़ा गिरफ्तार जाल के, फिर यहाँ पे तशबीह इस्तेमाल कर रहा है। बेताब बेचैन, बेचैन इस कदर, इतने बेचैन हैं किसके, आरज़ूमंद, किसके आरज़ूमंद, आशिक़ नेहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आरज़ूमंद जो लोग हैं वो बेचैन हैं। किस तरह से बेचैन हैं, जैसे तुयूर ताज़ा गिरफ्तार जाल, जैसा कि परिंदे जाल में गिरफ्तार हो जाएं, तशबीह है यहाँ पर, जैसा परिंदे जाल में गिरफ्तार हो गए तो क्या रहता है, वो फड़फड़ाते रहते कि निकले कैसा, तो उसी तरह ये बेताब है कि दुनिया की लज्जतों से हम किस तरह से निकल जाएं, और कब निकलेंगे, जबकि आशिक़ नेहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का हमें साथ हो, यानी उनके फयूज़ व बरक़ात से हम ये दुनिया के रंग रंगियों से निकल सकते हैं। ये तसव्वुर है उनके मुरीदाइन का।